الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ مبارک و مقدس روحانی تقریب خواجگان موڑا شریف کے عرس مقدس کے سلسلہ میں منعقد ہے، اور اس وقت پیر طریقت راہبر شریعت فیض درجت حضرت قبلہ پیر جہاں زیب صاحب قاسمی نقشبندی مجددی
دامت برکاتہ القدسیہ والی موڑا شریف، آپ کی زیر قیادت و صدارت یہ تقریب مقدس انعقاد پذیر ہے، اور چند لمحات قبل آپ نے تنویر خواجگاں اور ترجمان طریقت نقشبندیہ آفتاب علم و حکمت اور اتحاد المشائخ کے قائد حضرت قبلہ پیر طریقت ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی دامہ ظلہ، آپ کا خطاب دل نواز آپ نے سماعت فرمایا۔ انہوں نے تصوف و طریقت کی ترجمانی کی اور صوفیاء کرام اولیاء کرام کے اقوال عالیہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ایک دستور العمل اور صوفیاء کی طرف سے ایک لاہ عمل آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ان بزرگوں کو اور زیادہ وقت دینے کی اور اپنی توجہات عالیہ سے اپنے بزرگوں کے فیوز و برکات کو چار دانگ عالم میں پھیلانے کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور اہل محبت کو ان بزرگوں سے جن کا وجود اہل سنہ کے لیے اہل محبت کے لیے ایک غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ان سے استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی بارگاہ اقدس میں باادب ہم سب کو حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ محفل مبارکہ چونکہ اہل اللہ کی محفل ہے، اللہ والوں کی محفل ہے، ابھی میرے برادر محترم اور خطیب العصر علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی بڑی محبت کے ساتھ اور انتہائی صادق جذبات کے ساتھ آپ کے سامنے آستانہ عالیہ کے تمام بزرگوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ذوات قدسیہ کے تعارف کی نہ ان کو محتاجی ہے اور نہ وہ کسی کے بیان کے محتاج ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت جل وعلا کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اور جو ربط ہے اور جو نسبت اتصال ان کو نصیب ہے، اس نسبت اتصال نے ان کو وہ شان بخشی ہے کہ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی محبت میں کامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی تمام مخلوق کی محبت، اور وہ مخلوق زمین پر نہیں، تہے زمین کے نیچے اور آسمانوں کے اوپر، زمین سے نیچے اور آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق اور جتنی انواع کی مخلوق بستی ہے، مخلوق کی لاکھوں انواع ہیں، ان کی کوئی گنتی شمار آج تک سائنسدان نہیں کر سکا کہ کتنی انواع کی مخلوق ہے۔ گزشتہ دنوں میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، ایک سائنسدان کا بیان آیا کہ نباتات یعنی بوٹیوں اشجار جو ہیں ان کی 12 لاکھ اقسام ہمارے احاطہ علم میں آئی ہیں، 12 لاکھ اقسام ہیں۔ تو میں پڑھتا ہوا قرآن مقدس کی آیات کی روشنی مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا 12 لاکھ اقسام ابھی اتنی ترقی کے بعد آپ کے ذہن میں آئی ہے، لیکن ابھی کتنی تہیں کھلیں گی اور زمانے کے ساتھ ایک نباتات کی اقسام کا دنیا سے احاطہ نہیں ہوگا اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسرار ہیں ان کی اتنی اقسام ہیں کہ کوئی بندہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آسمانوں سے اوپر جو مخلوق رہتی ہے وہ بھی اللہ کی محبت اتنی قیمتی چیز ہے
کہ جس دل میں ہوتی ہے اس دل کے ساتھ آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، اور زمین کے نیچے جو مخلوق ہے وہ بھی محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بارے میں الحمدللہ ہمیں عقیدت ہے، ہم غلام ہیں، اور عقیدت تصوف میں اور طریقت میں پہلی شرط ہوتی ہے اعتقاد و اعتماد و انقیاد۔ پیری مریدی کا خلاصہ ہمارے اکابر نے، بالخصوص حضرت خواجہ حضرت عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارادت کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے فیض کے حاصل کرنے میں، پہلا ہے اعتماد، دوسرا ہے اعتقاد، تیسرا ہے انقیاد۔ اپنے آپ کو مرشد کی اپنی نظر کو سب سے پہلے اس طرح پابند کرنا کہ مرشد کے بغیر کسی کی طرف نظر نہ اٹھے، یہ ہے فناف شیخ کا مرتبہ، انقیاد اس کو کہتے ہیں۔ یعنی بکریوں کی طرح یہ نہیں کہ ہر جگہ جائے اور گلے ٹکتا رہے اور پھر سمجھے کہ ملا کچھ نہیں، مجھے ملا کچھ نہیں۔ فرمایا سب سے پہلے کسی کو خود اپنی نظر کو کہیں ٹکاؤ کہ یہ ہے ہمارے، کیوں کہ جب تک تیری نظر نہیں ٹکتی اس وقت دینے والے کی بھی نہیں ٹکتی۔ تو اپنی نظر کا ایک دائرہ بنائے کہ یہ ہے میرے قبلہ نظر۔ جب قبلے پر نظر ٹک جاتی ہے تو پھر قبلہ بھی متوجہ ہوتا ہے اور اپنے فیوز و برکات قلبیہ کو اس مرید کی طرف متوجہ فرما دیا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انقیاد۔ پھر اعتقاد، اعتقاد کامل ہو، اعتقاد کامل، اور اسرار پر اس کی نظر ہو۔ اسرار راز ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، اور پھر اعتماد ہو، اعتماد کامل۔ یہ تین باتیں آتی ہیں تو تعلق کامل ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے تصوف کو، طریقت کو، یہ تو شریعت اور طریقت کا اور حقیقت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، روح ہے شریعت و طریقت کی، صوفیاء کا طریقہ۔ اس کے اندر جو شک کی نظر سے دیکھتا ہے وہ معروم ہوتا ہے، بے شک وہ معروم ہوتا ہے۔ اعتماد، اعتقاد، انقیاد کے ساتھ جو دیکھتا ہے اس کے اندر دلائل کا، براہین کا ایک سمندر ہے۔ ساقی صاحب قبلہ جو سمندر کا لفظ بول رہے تھے تو ہمارے جو لوگ لذت سے آشنا نہیں ہیں اور اعتقاد سے خالی ہیں وہ اس پر خیال کرتے کس طرح سمندر کا نام ہے۔ سمندر تو بہت بڑا ہوتا ہے، ہم بلیک پول جاتے ہیں دیکھتے ہیں بہت بڑا سمندر ہے، یہ علماء کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ سمندر ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر ہی وچے بیڑے، وچے جھیڑے دے، وچے ہی ونج مہانے ہو۔ اس کی گہرائی کو آج تک کوئی غواص دیکھ ہی نہیں سکا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ ان سمندروں کی تہہ میں تو لوگ پہنچ جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر کی فوٹو آ جاتی ہے، نیچے جو گھاس ہے سمندر کے اندر اس کی بھی فوٹو کھینچ کے لے آتے ہیں۔ مگر بحر حقیقت اور توحید کی معرفت کا سمندر وہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے غواص غوطے لگاتے ہیں اور پھر تھک کے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حیرت ہی حیرت میں ہیں، ہمیں اس کی کوئی تہ نظر نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، دربار عالیہ مولا شریف، فیضان قاسم، فیضان قاسم۔ اور صوفیاء کے نقاد یعنی ان کو کرٹیسائز کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ وہ اس سمندر میں اترے ہی نہیں، پاؤں تک نہیں بھگوئے، ہاتھ تک اس میں نہیں بھگوئے، کنارے پہ کھڑے ہیں اور وہاں سے کھڑے ہو کر اندازہ کرتے ہیں کہ جناب صوفیاء کے طریقے کیا ہیں، جو دنیا داری ہے کیا طریقہ ہے، کیا لینے جاتے ہیں، کیا دینے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کس شیخ کے مرید ہیں، کیا آداب سیکھے؟ آپ نے کہا ہم تو مرید ہیں نہیں۔ میں نے کہا یہ مرید ہیں نہیں، اس سلسلے سے تعلق ہی نہیں، آپ کو اس سے واقفیت ہی نہیں، آپ نے لذت عرفان ابھی چکھی نہیں، اور ساقی کی چشم مست کا ابھی تک اشارہ پایا ہی نہیں۔ آپ کو پتا کیا، آپ دور کھڑے ہیں، کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ تو اندازہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، آپ کو کیا پتا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں محبت اتنی قیمتی چیز ہے۔ محبت کس کی؟